اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 30ویں پارے کے مضامین پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزات۔ مال سمیٹ سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا ذکر۔ یہ سورہ مبارکہ ایسے انسان کے پست کردار کو بے نقاب کر رہی ہے جس کا مقصود دولت جمع کرنا ہو۔ وہ اس گھٹیا مقصد کے لیے جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت اور لگائی بھجائی غرض کسی اخلاقی برائی کو برا نہیں سمجھتا۔ وہ روپے پیسے کو ہی کامیابی اور عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ مال جمع کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی بقا اور بعد از موت ناموری مال ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے گھٹیا انسان کو عنقریب اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل۔ ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان۔ سورہ فیل میں ہاتھی والوں کی موجزانہ تباہی کا بیان ہے۔ یہ ہاتھی والے یمن کے عیسائی تھے جن کا سرغنہ ابراہہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یمن سے لے کر شام تک کے تجارتی فوائد اہل یمن کو حاصل ہوں۔ یہ فوائد اس وقت قریش کو حاصل تھے۔ مکہ میں بیت اللہ کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کا مذہبی احترام پایا جاتا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے امن کے ساتھ ہر علاقے سے گزر جاتے تھے۔ ابراہہ نے قریش کی مذہبی حیثیت ختم کرنے کے لیے الکلیس نامی ایک نام نہاد عبادت گاہ یمن میں بنائی اور تمام اہل عرب کو اس مقام پر آ کر عبادت اور حج کرنے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کسی نے قبول نہ کی۔ ضد میں آ کر اس نے بیت اللہ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ 60,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے تاکہ لوگوں پر ایک رعب قائم ہو۔ جیسے ہی لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی محصر میں داخل ہوا، اللہ نے چھوٹے سے ایک پرندے ابابیل کے جھنڈ اس لشکر پر چھوڑ دیے۔ اس کی چونچ میں زہریلے اثرات رکھنے والی مٹی کی کنکریاں تھیں۔ پرندوں نے وہ کنکریاں ابراہہ کے لشکر پر پھینکی۔ کنکری جسم کے جس حصے پر پڑتی وہ گلنا شروع ہو جاتا۔ ہاتھی ان کنکریوں کے اثرات سے بلبلا اٹھے اور واپس مڑ کر اپنے ہی لشکر کے لوگوں کو رونتے رہے۔ پورا لشکر تباہ ہوا اور اللہ نے اپنے عظیم گھر بیت اللہ کو محفوظ رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش۔ قریش پر اللہ کے احسانات کا ذکر۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کو باور کرایا گیا کہ اللہ نے ابراہہ کے لشکر کو تباہ کیا تاکہ تمہارے تجارتی مفادات محفوظ رہیں۔ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ تم خود ساختہ معبودوں کے بجائے بیت اللہ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ وہ رب کہ جس نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی اور بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقہ کو حرم قرار دے کر تمہیں جنگ و جدال کے خوف سے امن دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون۔ جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان۔ سورہ ماعون میں آگاہ کیا گیا کہ جو شخص جزا و سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہائی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نماز جب جی چاہتا ہے تو پڑھتا ہے اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں جزا و سزا کا یقین عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا بیان۔ سورہ کوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی کثیر نعمتوں کا ذکر ہے۔ قرآن جیسی کامل ہدایت، اسلام جیسا مکمل دین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار ساتھی، بہت بڑی امت اور محض 21 برس میں دین کو غالب کرنے کی سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے اور قربانی پیش کرنے کی تلقین کی گئی۔ دشمن سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی نہیں رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، وہ خود ہی بے نام و نشان رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون۔ کافروں سے اعلان برات۔ اس سورہ مبارکہ میں کافروں کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے آگاہ کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اسی طرح تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے۔
معبود حقیقی کی تو کوئی اولاد یا شریک نہیں، جبکہ تم ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں اور تمہارے خود ساختہ معبود اس کے شریک ہیں۔ تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور۔ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو جس کے تحت تم من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دین کافی ہے جس میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان۔ یہ سورہ مبارکہ بشارت دے رہی ہے کہ عنقریب اللہ کی مدد آئے گی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دین غالب ہو جائے گا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ لوگ جوک در جوک نظام اسلام کو قبول کریں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح و حمد کریں۔ مشن کے دوران جو بھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یا جو خطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نظر کرم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المسد۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور پڑوسی تھا۔ وہ حسن سلوک کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈالتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتا۔ تبلیغ دین کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ اس سورہ مبارکہ میں وعید سنائی گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ برباد ہوگا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ روز قیامت انگاروں والی آگ میں جلے گا۔ اس کی بیوی بہت زیادہ لگائی بھجائی کے ذریعے فساد کی آگ بھڑکاتی ہے۔ وہ اس طرح ہلاک ہوگی کہ کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹک جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص۔ اللہ کے یکتا ہونے کا بیان۔ سورہ اخلاص میں اللہ یعنی معبود حقیقی کے امتیازی اوصاف کا بیان ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ خالق ہے اور کسی کا محتاج نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی مثل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق۔ سورہ فلق میں خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے جو منتر پڑھ کر گرہوں میں پھونکتی ہیں، حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس۔ داخلی شرور سے حفاظت کی دعا۔ سورہ ناس میں باطنی شرور سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ ارشاد ہوا، یوں دعا مانگو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود حقیقی کی، اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے یا شیطان کا ایجنٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عظیم کتاب کے آغاز میں سورہ فاتحہ کی صورت میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا تلقین فرمائی، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرمائی۔ آخری دو صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اجعل القرآن، اے اللہ بنا دے قرآن کو ربیع قلوبنا و نور صدورنا، ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور، و جلائی احزاننا و ذہاب ہمومنا و غمومنا، اور ہمارے دکھوں کا مداوا اور ہمارے تفکرات و غموں کا دور کرنے والا۔ معزز سامعین، آج ہمارے قرآن کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔